دوا دارو کا بندوبست کیا جائے، گرمی سردی کا خیال کیا جائے. یہ ہے جب دنیاوی زندگی میں ہو. اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو کھانا تو اب بھی کھلانا ہے، کھانا اب بھی کھلایا جائے گا، پانی اب بھی پلایا جائے گا، دوا دارو اب بھی لی جائے گی، کپڑے اب بھی سلوائے جائیں گے، خریدے جائیں گے، بنوائے جائیں گے، جوتے سلائے جائیں گے، دوا دارو لیا جائے گا. ارے کیا کریں؟ کیا قبر پر جا کے رکھ دیں یہ ساری چیزیں؟ فرمایا نہیں، پہلے کھانا ابا جی کو پیش کرتے تھے، اب کھانا کسی بھوکے کو کھلائیں گے اور ثواب ان کو بخشیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب پانی پیاسے کو پلایا جائے گا، ثواب ان کو بخشا جائے گا. کپڑے کسی تن پر ڈالے جائیں گے، پہنائے جائیں گے، ثواب ان کو بخشا جائے گا. تو پتا چلا والدین دنیا میں موجود ہو تو احسان یہ ہے ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں، ان کو پہنائیں. سبحان اللہ. جب دنیا سے رخصت ہو جائیں پھر مخلوق خدا کو ایسے اکٹھا کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، رسول اللہ کی نعت خوانی کی جائے، آل بیت کی عظمت کا ذکر کیا جائے، صحابہ کے احترام کا تقاضا کیا جائے، اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے، محفل سجائی جائے، لنگر پکایا جائے، اور اس طرح مخلوق خدا میں تقسیم. سبحان اللہ. یہ بٹو برادران اسی اللہ کے حکم کی تابع فرمانی کرتے ہوئے جب زندہ تھے اس وقت بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کرتے ہوں گے، بڑی کی ہوگی. اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اب مجھے پتا چلا کہ ہر سال اتنی عظیم الشان اس طرح محفل سجائی جاتی ہے اور کھلایا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے، اور ان کے جو اعمال خیر ہے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سیدزادے اسٹیج کی زینت ہیں، میرے شہر جنوالا کا فخر، آل نبی اولاد علی، پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ. آپ تشریف لائیں، ہم ان کو دل کی عطا گرانیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. باپ حقیقی بخت دینے، باپ حقیقی بخت دینے، وہ ایک گردے وچ درخت دینے. باپ حقیقی بخت دینے، سایہ دار درخت دینے. غصے سے تکرار دی بولی یہ بھی ہوندی ہے پیار دی بولی. کی ہویا کچھ سخت دینے، اے باپ حقیقی بخت دینے. ہر انسان نے اس دنیا سے چلا جانا ہے. حضرات گرامی قدر، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بڑے بڑے تہوار بن گئے ہیں، تو بھی ہر جانا ہے، میں بھی ہر جانا ہے. تو پل دے اسی مہمان سجنا، تو بھی مر جانا ہے، میں بھی مر جانا ہے. تے آخر کام ہونا ہے، کام آخر جڑا کام کوئی چج دا کر جانا ہے. جڑے مرن گے عشق رسول اندر انہاں دوواں جہاناں تے کر جانا ہے. وہ کہتے ساڈے لیکھاں وچ لکھے جو ازلا تو اوہ تو لینا، اوہ میں لینا. تیریاں میریاں آکڑاں کس کاری، تو بھی ٹہ جانا، میں بھی ٹہ جانا. صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا. تیرا میرا سے رہ گیا کی جھگڑا، نہ اتنے تو رہنا نہ ہی میں رہنا. حضرات گرامی قدر آئیے، آپ سب کی ذہین سماعت کی نظر نہایت ہی واجب الاحترام آل نبی اولاد علی، آل نبی اولاد علی پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ. آپ تشریف لائیں گے اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الحمدللہ وکفا ذی المجد والعلا والہیبۃ والکبریاء، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ الاعلی. ایک دو مرتبہ درود و سلام پڑھیے، انشاءاللہ برکت ہوگی. الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلات آج کی عظیم الشان محفل پاک وٹو برادران کے بزرگ جناب میاں محمد اسلم وٹو صاحب اور میاں ذوالفقار وٹو صاحب اور دیگر مرحومین مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، لواحقین کو پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. والدین کے احترام کے حوالے سے چند گزارشات نہایت اختصار سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. چند الفاظ قرآنیہ آپ کے سامنے تلاوت کیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر ساتھ ہی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ. والدین پر احسان کرو. اب سوال یہ ہے کہ اللہ اپنی معبودیت کا تذکرہ فرما رہا تھا، اللہ اپنی عظمت کا تذکرہ فرما رہا تھا، اسی تذکرے کو آگے جاری رکھے. یکدم یکسر یہ فرما دینا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین پر احسان کرو. خالق کا ذکر کرتے کرتے یکسر مخلوق کا ذکر اور مخلوق میں سے بھی والدین کا ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ جب اپنے ذکر سے بات شروع کی وہ ذکر جاری رہتا، اپنی الوہیت کا، ربوبیت کا، رحمانیت کا، رحیمیت کا، کریمیت کا، شان ستاریت کا، شان غفاریت کا تذکرہ کرتا رہتا. لیکن معاملہ کچھ اور ہے. خالق کا ذکر کرتے کرتے یکدم مخلوق کا اور مخلوق میں سے بھی والدین کے ادب کا ذکر کرنا کیا حکمت ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ اللہ ہے رب حقیقی. بے شک اللہ کیا ہے؟ بولیے. رب حقیقی. اللہ کیا ہے؟ رب حقیقی. اللہ حقیقی پالنے والا ہے، وہ حقیقی پالنہار ہے. سب سے پہلے اس نے اپنے آداب بتائے، اپنے تقاضے بتائے. لوگوں جس ہستی کو وحدہ لا شریک کہتے ہو اس کے آداب یہ ہے کہ واقعتاً اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو. سبحان اللہ. اپنا ذکر کیا، اس کے آداب بتائے کہ جو معبود برحق ہوتا ہے، جو شان الوہیت کا مالک ہوتا ہے، جو شان ربوبیت کا مالک ہوتا ہے، یاد رکھو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو نہ ذات میں نہ اس کی طرح صفات میں شریک نہیں ٹھہرایا. بے شک. یہ اس کے تقاضے ہیں، بے شک. یہ اس کے آداب ہیں. آؤ اب رب حقیقی سے، رب حقیقی نے تمہیں پیدا کر دیا اور پیدا کرنے کے بعد مخلوق میں سے دو افراد کے سپرد کر دیا. ایک فرد کو والد کہتے ہیں، دوسرے کو والدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. رب حقیقی نے اپنی امانت مخلوق میں والد کے سپرد کی، والدہ کی سپرد کی. ارے بھائی ان کے بھی تو کوئی تقاضے ہیں نا. سبحان اللہ. اگرچہ رب کے تقاضے اس کی شان کے لائق ہیں، اس کی عظمت اس کی شان کے لائق ہے، اس کے آداب اس کی شان کے لائق ہے، لیکن آؤ وہ رب تمہیں پیدا کر کے جن ہستیوں کے سپرد کرتا ہے، اگرچہ مخلوق ہے
لیکن مخلوق کے بھی آداب ہوا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تو حدیث پاک پڑھی سنی ہے نا کہ جو مخلوق کا احسان کا بدلہ نہیں چکاتا یا مخلوق کو اپنا محسن نہیں مانتا, اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا, وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے. تو اس رب حقیقی نے یہ امانت والد کے سپرد کی, والدہ کے سپرد کی. اب اللہ ان کے تقاضے بتاتا ہے, اللہ کیا تقاضا ہے ان کا, تو رب کائنات فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا تقاضا ہے کہ ان پر احسان احسان کرو. کیا کیا جائے, بولیے, احسان کیا جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. تو ان کا تقاضا یہ ہے ان پر احسان کیا جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ والدین پر احسان کرنے کا حکم دیا, لیکن اس احسان کو دنیاوی زندگی کے ساتھ مقید نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ جب دنیاوی زندگی میں ہو تب احسان کرنا ہے, دنیا سے رخصت ہو جائیں اب احسان نہیں کرنا. علل اطلاق فرمایا. علماء جانتے ہیں ضابطہ یہ ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی, مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے. جب حکم کو مطلق چھوڑ دیا جائے اس کا مطلب اس میں اب قید کوئی نہیں, کوئی ہر طرح کی قیودات سے پاک ہے. سبحان اللہ تو جب کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور مطلق کہا, سبحان اللہ. یہ نہیں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فی الدنیا, یہ نہیں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فی الآخرہ. نہ دنیا کی قید, نہ آخرت کی قید, نہ دنیا کا تذکرہ نہ آخرت کا تذکرہ کر کے علل اطلاع فرمایا ان پر احسان کرنا ہے. تو مفہوم یہ نکلا کہ جب دنیاوی زندگی میں ہو تب بھی ان پر احسان ہو سکتا ہے, جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی ان پر احسان ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا. تقاضے بدل جائیں گے, انداز بدل جائے گا, طریقہ کار بدل جائے گا, رسم و رواج بدل جائیں گے, انداز بدل جائیں گے, ایٹیچیوڈ تبدیل ہو جائے گا. اللہ دنیا میں کیسے احسان کرنا ہے اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے تب احسان کیسے کرنا ہے. تو ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے جب والدین دنیاوی زندگی میں ہوں تو احسان کرنے کا طریقہ یہ ہے ان کے کھانے کا خیال کیا جائے, پینے کا خیال کیا جائے, کپڑوں کا, ان کے پہننے کے جوتوں کا اہتمام کیا جائے, دوا دارو کا بندوبست کیا جائے, گرمی سردی کا خیال کیا جائے. یہ ہے جب دنیاوی زندگی میں ہو. اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو کھانا تو اب بھی کھلانا ہے, کھانا اب بھی کھلایا جائے گا, پانی اب بھی پلایا جائے گا, دوا دارو اب بھی لی جائے گی, کپڑے اب بھی سلوائے جائیں گے, خریدے جائیں گے, بنوائے جائیں گے, جوتے سلائے جائیں گے, دوا دارو لیا جائے گا. ارے کیا کریں, کیا قبر پر جا کے رکھ دیں یہ ساری چیزیں؟ فرمایا نہیں, پہلے کھانا ابا جی کو پیش کرتے تھے, اب کھانا کسی بھوکے کو کھلائیں گے اور ثواب ان کو بخشیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پانی پیاسے کو پلایا جائے گا, ثواب ان کو بخشا جائے گا. کپڑے کسی تن پر ڈالے جائیں گے, پہنائے جائیں گے, ثواب ان کو بخشا جائے گا. تو پتہ چلا والدین دنیا میں موجود ہو تو احسان یہ ہے ان کو کھلائیں, ان کو پلائیں, ان کو پہنائیں. سبحان اللہ. جب دنیا سے رخصت ہو جائے پھر مخلوق خدا کو ایسے اکٹھا کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے, رسول اللہ کی نام خوانی کی جائے, آل بیت کی عظمت کا ذکر کیا جائے, صحابہ کے احترام کا تقاضا کیا جائے, اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے, محفل سجائی جائے, لنگر پکایا جائے, اور اس طرح مخلوق خدا میں تقسیم. سبحان اللہ. یہ بٹو برادران اسی اللہ کے حکم کی تابع فرمانی کرتے ہوئے جب زندہ تھے اس وقت بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کرتے ہوں گے, بڑی کی ہوگی, اور دنیا سے رخصت ہو گئے. اب مجھے پتا چلا کہ ہر سال اتنی عظیم الشان اس طرح محفل سجائی جاتی ہے اور کھلایا جاتا ہے, پہنایا جاتا ہے, اور ان کے جو اعمال خیر ہے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ.
حضرات گرامی، والدین کا اتنا مقام ہے کہ قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے آگے گستاخی والی اف تک نہیں کرنی، وقل لہما قولا کریما، میٹھے انداز کے ساتھ ان سے بات کی جائے۔ پھر کبھی مکملہ تفصیلی خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔